برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بڑی سعادت نصیب فرمائی کہ یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ دعا فرمائے کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ آج دو اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ پہلی بات جو اس مہینے سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری بات جو ہماری آل اور اولاد سے تعلق رکھتی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں، شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں ایک بڑا ہی بابرکت و بافضیلت مہینہ ہے۔ بڑی رحمتوں اور سعادتوں کو لے کر ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ کریم الطرفین ہے کہ دو مبارک مہینوں یعنی رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان واقع ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک سے اتصال نے تو اس کی عظمتوں اور بزرگی کو دو بالا کر دیا ہے، دو چند کر دیا ہے، اس کی عظمت کو بڑھا دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس ماہ کو رمضان المبارک کا مقدمہ اور پیش خیمہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز اس میں ایک عظمت والی رات شب برات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں خصوصی عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمیشہ سلف صالحین اور امت محمدیہ میں اس مہینے کا خصوصی اہتمام چلا آیا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا لحاظ ضروری ہے کہ آدمی اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، عبادتوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام شروع کر دے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی اور اسے اعمال کی ایک توفیق بھی اللہ کی طرف سے اسے مل سکے گی۔ شریعت اسلامیہ میں اس کے فضائل کے ساتھ ساتھ چند مخصوص اعمال کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم ان کے فضائل بھی بیان کریں گے اور اس کے اعمال بھی آپ کو بتائیں گے۔ بس ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ توفیق دے، نیک توفیق دے اور ہم عمل کرنے والے بنیں، اس لیے کہ عمل کے بغیر کوئی چیز بنتی نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے
اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے کی نسبت اللہ کے نبی نے اپنی طرف فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا شعبان المطہر و رمضان المکفر، کہ شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے والا ہے۔ شعبان المطہر ساری کائنات کے سردار نے کیوں فرمایا؟ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کا اثر ان مہینوں کے اوپر ہے کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے، لوگ جس طرح دریا کے اندر موجیں ٹھاٹ مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسی طرح لوگوں کے جذبات ابھر جاتے ہیں، لوگ اللہ کے گھروں کی طرف آنے لگتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور شعبان اور رجب کی قدردانی کرتے ہوئے رمضان کی تیاری انہی مہینوں سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کا، آدمیوں کا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ شعبان المطہر ہے کہ یہ مہینہ پاک کرنے والا ہے، کہ آدمی کو گناہوں سے روک دیتا ہے، پاکیزگی کا خیال اس کے ذہن و دماغ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ساری کائنات کے سردار نے فرمایا شعبان المطہر، شعبان کا مہینہ جو ہے یہ پاک کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا رمضان المکفر، کہ رمضان گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ کیوں آپ نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری تو شعبان ہی سے لوگ شروع کر دیتے ہیں، اور رمضان جب آتا ہے تو پھر توبہ دل لا کر کے اللہ کے بارگاہ میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر لوگ جو ہے بالکل یکسانیت کے ساتھ جو ہے آ جاتے ہیں اور اللہ سے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک ایسوں کی توبہ کو قبول کر کے ان کے چھوٹے بھی گناہ معاف فرماتے ہیں، چونکہ اس نے توبہ کیا ہے تو یہ بڑے گناہوں کو بھی ڈیلیٹ فرما دیتے ہیں اللہ پاک۔ اسی لیے رمضان المکفر کہا گیا کہ رمضان آئے گا تو پہلے جو کیے ہوئے بڑے اور چھوٹے گناہ ہیں، رمضان میں اگر توفیق ہو گئی توبے کی تو انشاءاللہ اس توبے کی برکت سے ان کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ تو شعبان مطہر، پاک کرنے والا، اور رمضان مکفر یعنی گناہوں کو مٹانے والا، ختم کرنے والا۔ اسی لیے بعض علماء نے اس کی تشریح فرمائی کہ رمضان کے معنی ہی جلانے کے، رمضان کے معنی ہی خاک کرنے کے ہیں، جلا کر۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب گنہگار ہو جاتا ہے تو رمضان کی برکت سے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، چاہے وہ لفظی معنی نے یا افہامی معنی نے۔ دوست بزرگوں، دونوں کا مطلب اور مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ تو رمضان المکفر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان تو مطہر ہے، گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، اور رمضان جو ہے گناہوں کو بالکل ڈیلیٹ اور ختم کر دینے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا فرمائے کہ اس کی بھی قدردانی نصیب فرمائے اور رمضان کی بھی ہمیں عطا فرمائے۔ دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ کو خاتم کہا گیا، آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر شعبان کے روزے لازم نہیں تھے، ضروری نہیں تھے، اگر نہ بھی رکھتے تو اللہ پاک آپ سے پوچھتے نہیں تھے۔ لیکن حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ساری کائنات کے سردار اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ کے روزوں کا اہتمام فرما کر یہ ثابت کر دیا، اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ یہ روزے سنت ہیں، تمہیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو
اپنی جانب منسوب فرما کر اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. تو اللہ کے نبی بھی قدردانی کر رہے ہیں اور تاکید بھی فرما رہے ہیں اپنی امت کو کہ تمہیں بھی اس کی قدردانی کرنی چاہیے. اسی نسبت سے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس مہینے کو مشہور کر دیا، اس مہینے کی عظمت کو بڑھا دیا، اس کے مرتبے کو بڑھا دیا، اس کے مقام کو بڑھا دیا. کیوں؟ صرف اللہ کے نبی کی طرف نسبت کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت و بزرگی بڑھ گئی ہے. اسی لیے جو ہے اس مہینے کی قدردانی کرنی چاہیے. رمضان کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے اللہ کا مہینہ کہا گیا کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزے اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دیے. قرآن کریم کی آیت ہے، مشہور آیت، اللہ کا ارشاد ہے کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. ایسا ہی کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا. اور اس کا مقصد بھی بتا دیا، لعلکم تتقون، یہ کس وجہ سے کیا گیا؟ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ تم تقوی گزار بن جاؤ. مطلب یہ ہے کہ تمہارے روزے سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں، خدا کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں، بلکہ تمہارے روزے سے سب سے زیادہ فائدہ اگر ہے تو تمہیں ہی ہے کہ تم تقوی گزار بن جاتے ہو، پرہیزگار بن جاتے ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہو، بھوک پیاس رکھ کر جنت کما لیتے ہو. تو دوست بزرگو لعلکم تتقون، روزہ اللہ نے رمضان کا اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دیا. کیوں؟ تاکہ بندہ ہی اللہ کا جو ہے بالکل پاک اور پاکیزہ بن جائے. دوسری چیز اس کے اندر رمضان المبارک کا مقدمہ شعبان کو قرار دیا گیا. شعبان کو رمضان المبارک کا مقدمہ قرار دیا. علماء فرماتے ہیں کہ جہاں بے شمار شعبان کے فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے مقدمہ اور پیش خیمہ قرار دیا ہے. بلکہ رجب کو بھی رمضان المبارک کا مقدمہ بتایا گیا ہے. جیسا کہ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح شعبان رمضان المبارک کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے، اسی طرح رجب بھی رمضان المبارک کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے. جیسا کہ وہ دعا والی مشہور حدیث جو میں نے گزشتہ خطبات کے اندر بھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے ابتدائی مہینوں میں اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے. کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہاں ان دونوں مہینوں میں اللہ کے نبی نے برکت کی دعا فرمائی ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان دونوں مہینوں میں رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت تو دیکھیے کہ ان دونوں مہینوں میں کتنی جامع اور مانع دعا فرمائی ہے. اللہ سے بس توفیق مانگیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس مہینے کے برکات سے بھی مالا مال فرمائے اور رمضان بھی نصیب فرمائے. اس کے بعد اس مہینے کے اندر جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، وہاں اس مہینے کے لیے ایک فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک عظیم رات اس کے اندر رکھی ہے جسے لیلۃ البراءت، وہ شب براءت کہا جاتا ہے. اس رات کا ایک نام لیلۃ الصک یعنی دستاویز کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے نام حدیث کے اندر منقول ہیں.
اور ان میں ایک رات نام لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ رات، اس رات برات، اس رات کو برات، اور اسی طرح دستاویز کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں اور سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کو جو ہے دستاویز والی رات یعنی لیلۃ الشک کہا گیا ہے، لیلۃ البرات، برات کی رات کہا گیا ہے۔ رحمت والی رات بھی کہا گیا، لیلۃ الرحمہ کیوں کہا گیا؟ لیلۃ الرحمہ غالباً اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ پاک اس رات اپنے بندوں کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہیں، اور لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ بندوں کے حق میں یہ رات سب سے زیادہ بابرکت ہے، اس لیے اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کے فضائل حدیث کے اندر بھی آئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحر۔ یہ حدیث پاک ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک 15ویں شعبان، یہ نصف شعبان، 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فیغفر، اور معاف فرما دیتے ہیں، لجمیع خلقہ، تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ، اس کے بعد فرمایا الا لمشرک او مشاحن۔ بڑی عجیب بات ہے کہ سب کی مغفرت کا اعلان بھی فرما دیا، اور فرماتے ہیں مگر دو شخص خاص طور سے، ایک مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اور ایک کینہ پرور اپنے دل کے اندر رکھنے والا، ان دونوں کی معافی اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الا لمشرک او مشاہد، کہ ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی سوائے یہ کہ وہ صدق دل سے توبہ کرے، توبے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، دو شخصوں کی اس کے اندر تشریح وضاحت فرمائی۔ مشرک، اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے وضاحت فرمائی، کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کسی بھی حال میں کسی مشرک کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک شوہر کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے کہ شوہر بیوی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن ایک گناہ اگر بیوی کسی دوسرے مرد سے آنکھ لڑائے، آنکھ مارے، تو فرماتے ہیں لو کرے یا اس کے غائب آنے میں وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے شوہر کے لیے امانت بتلائی ہے اس کے اندر خیانت کرے، تو فرمایا کہ ایسا شوہر اس غلطی کو، شوہر جو ہے اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہے کہ اللہ کو سب پسند ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ شرکت مجھے ہرگز پسند نہیں۔ تو مشرک اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہوتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے، الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ مشاحنین کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کسی موقع سے آئے گی۔ تو فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر جب اللہ اور اللہ کے رسول نے اتنی قیمتی باتیں ہمیں بتا دی، تو ظاہر سی بات ہے
ان مہینوں ہی سے ہمیں جو ہے رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ اس مہینے کی بھی قدردانی نصیب فرمائے اور آنے والا جو رمضان ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے اور خصوصاً اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی انہی مہینوں سے تیاری شروع کر دیتے تھے، اس لیے کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا فرض پڑھنے والوں کے لیے سنت نمازیں۔ فرض پڑھنے والا اب ظہر میں اب جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سنت پڑھتے ہیں، یا عشاء میں آتے ہیں تو سنت پڑھتے ہیں، اسی طرح دیگر نمازوں میں وقت رہتا ہے تو سنت پڑھتے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ سنت پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ آدمی اس کے بعد جب فرض پڑھے گا امام کے ساتھ تو فرض کا مزہ بڑھ جائے گا، فرض پڑھنے کا لطف اس کو الگ حاصل ہوگا۔ تو سنتوں کے اہتمام سے فرض کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب آدمی رجب ہی سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے گا، شعبان ہی سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے گا، تو یہ سنتوں کے ادا کرنے کی وجہ سے دوست بزرگ رمضان کے فرض کا مزہ بڑھ جائے گا۔ روزہ رکھے گا، روزے کا مزہ ملے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تراویح میں شرکت کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے تو اس کا لطف ہی کچھ اور اسے ملے گا۔ اس لیے علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ انہی مہینوں سے رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تو یہ شعبان سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے تھی۔